سالار انکل گیٹ کھول کے دوڑتے ہوئے اس تک آئی، یہاں مجھے کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ بات سے پہلے آنکھوں سے موتی نکلے تھے۔ اسے لگا صرف وہی اس کا ہمدرد ہے۔ اس کے بابا نے آخری وقت جن دو لوگوں کا نام لیا تھا وہ وہی دونوں تو تھے۔ سالار نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول کے باہر آیا۔ گھر میں کون کون ہے؟ گیٹ کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسی کی ذمہ داری تھی، اب کوئی اور رکھنا چاہتا بھی تو نہیں رکھ سکتا تھا ساوری سالار کو۔ صرف پھپھو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جیسے وہ محفوظ ہو گئی تھی۔ اپنا سامان پیک کر لیا ہے تم نے؟ پہلے اسے اندر کیا پھر خود داخل ہوا۔ ہاں جی کر لیا ہے، لیکن بیگ بہت بھاری ہے اور مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، بیڈ سے بھی۔ اور وہ اسے سنتے اندر آیا اور مجھ سے اوپر ہینگ کیے ہوئے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے، معصومیت سے کہتے ہاتھ چھڑوا گئی۔ میں اتار دیتا ہوں۔ ڈرائنگ روم کا بند دروازہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ ایک عورت ساوری کے ساتھ رکی تھی اور وہ بھی سو رہی تھی۔ تعصب سے سر ہلاتے ساوری کے روم میں چلا آیا۔ یہ والے سارے کپڑے نکال دیں۔ کبڑ کھولتے ساوری نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹا سا بیگ وہ پہلے ہی بھر چکی تھی اور اب اس میں جگہ بھی نہیں تھی کچھ اور ڈالنے کی۔ یہ سارے؟ سالار نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ رکھنے کہاں ہیں؟ بیگ تو بھرا ہوا ہے۔ مجھے کیا پتا، وہ پریشان ہوئی۔ اس کے پاس تو دوسرا بیگ بھی نہیں تھا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، سالار نے خود سے سوچا، پھر ایک دوپٹہ جو ذرا بڑے سائز کا تھا وہ بیڈ پہ بچھایا۔ اس کے اندر رکھو جو بھی رکھنا ہے، اسے کہتے خود اس کے سارے کپڑے اتار کے دوپٹے کے اندر سیٹ کر کے رکھے۔ بس کپڑے ہیں یا کچھ اور بھی دیکھ لو، بکس وغیرہ؟ سب بیگ میں ہے، وہ مطمئن تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ دونوں نے مل کے دوپٹے کی گٹھڑی باندھی۔ چلیں اب پھپھو جاگ جائیں گی۔ اسے لگ رہا تھا وہ لوگ چھپ کے جا رہے ہیں، لیکن سالار اسے ایسے لے جانے نہیں آیا تھا۔ اس کا اسکول بیگ اپنے کندھے پہ ڈالتے ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرا بیگ اٹھایا۔ آ جاؤ، باہر نکلتے اسے آنے کا کہا، لیکن ساوری ایک بار پھر رک گئی تھی۔ پھر تیزی سے باہر نکلتے ماما اور بابا کے روم میں آئی، جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ خوشبو کا جھونکا ناک سے ٹکرایا تو ننھا سا دل بے چین ہو اٹھا۔ ماما بابا سسکی لیتے اس نے ان کی تصویر دیکھی۔ وہ ساتھ تھے تب وہ بہت چھوٹی تھی اور اب وہ بڑی ہو گئی تھی، بہت بڑی۔ ان کی تصویر اٹھاتے آنسو صاف کیے، پھر ڈرار سے چابی نکال کے اپنے چھوٹے سے پرس میں ڈالی جو اس نے کندھے اور کمر کے گرد لٹکایا ہوا تھا۔ پھر ماما اور بابا کا روم لاک کر کے باہر آئی تو سالار وہیں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے شرمندگی سے تصویر چھپا لی۔ آ جاؤ، اسے ساتھ لیے باہر چلا آیا۔ گاڑی میں پہلے سامان رکھا، پھر اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے خود دوسری طرف سے آ کے بیٹھ گیا۔ ہم لوگ یہاں واپس آئیں گے نا؟ ہاں، ایک لفظی جواب دیتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس سارے دورانیے میں اس کے چہرے سے سنجیدگی ایک منٹ بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساوری اپنے اور اس کے رشتے کے تقاضوں سے بے خبر اپنے دکھ میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ 20 منٹ کا سفر طے کر کے گاڑی سالار ولا کے سامنے رکی۔ یہاں ساوری پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی بابا کے ساتھ۔ گاڑی کے ہارن پہ واچ مین نے دروازہ کھولا تو گاڑی اندر آئی۔ ساوری وہ گاڑی رکتے ہی اترنے لگی تھی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی انکل، وہ ٹھہر گئی۔ فی الحال کسی کو نہیں بتانا ہمارا نکاح ہوا ہے، مذاق میں بھی نہیں، انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا نکاح کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اس کی زندگی میں۔ بس وہ ایک بار سالار کے کہنے پہ راضی ہو گئی تھی۔ ساوری گاڑی سے اتر کے کھڑی ہوئی تو سالار نے اس کا سامان نکال کے باہر رکھا۔ میں یہاں ہادی اور زوہا کے روم میں رہوں گی نا؟
نہیں، میرے ساتھ میرے روم میں۔ اس کا چھوٹا سا بیگ ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اسے تھمایا، پھر گاڑی لاک کر کے وہ اسے اور اس کا سامان اندر لے آیا۔ بچوں کے روم کا دروازہ بند تھا لیکن لائٹ جل رہی تھی۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ساوری، یہاں تم نے کوئی ضد نہیں کرنی، جو میں کہوں گا بس ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن کیوں انکل؟ بابا نے آپ کو میرے بابا۔ چپ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ اور اناپ شناپ بولتی ڈپٹا۔ میرے بابا مجھے نہیں ڈانٹتے تھے۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا، لیکن وہ اس کے بابا بھی تو نہیں تھے نا۔ روحان سے ہوتے وہ اس کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے، پہلے ہی میں آتا یوں۔ اس کا سامان ڈریسنگ روم میں رکھ کر اسے بیڈ کی طرف بھیجا، پھر خود باہر نکل آیا۔ زوہا اور ہادی کے روم میں آتے دروازے پہ ناک کیا تو اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ مطلب وہ اسے دیکھ کے کھیلنا بند کر گئے تھے۔ دروازہ کھولتے اندر آیا تو دونوں اپنے کمفرٹر میں دبے کے ایسے لیٹے تھے جیسے انہیں سوئے آدھی رات گزر گئی ہو۔ ان سے باز پرس کرنے کا فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ واپس دروازہ بند کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ ساوری ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کچھ سوچتے سالار نے بیڈ کے کونے پہ ٹکتے جوتے اتارے۔ نہیں، مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ کیوں؟ جوتے اتارتے اتارتے سیدھا ہوا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، میری ماما مجھے لینے آئیں گی تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ کیوں ماما کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا میں آپ کے بچوں کے ساتھ رہوں۔ سالار لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ اب اسے کیسے سمجھاتا۔ تم سو جاؤ، صبح ان سے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں تم کہاں رہو گی۔ اوکے، وہ میرے دوست ہیں، وہ مجھے ساتھ رکھ لیں گے۔ سالار کو اس کی فکر ہونے لگی تھی شاید۔ ناشتہ بنا تھا اس کے لیے۔ ساوری بیڈ کے بالکل کونے پہ لیٹی تھی۔ سالار دوسری طرف آ کے بیٹھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ یہیں سوئیں گے؟ ہاں تو اور کہاں سونا ہے میں نے؟ نہیں، یہاں نہیں سونا آپ نے۔ کیوں؟ حیرانی سے گھورا۔ کیونکہ میں یہاں سو رہی ہوں نا۔ تو تم ایک طرف سوئی رہو، سارے بیڈ پہ تھوڑی نہ سو رہی ہو۔ وہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ نہیں، بس آپ یہاں نہیں سوئیں گے۔ کیوں؟ وجہ تو بتاؤ۔ میں آپ کے نیچے آ گئی تو خوف سے اس کی وجیہہ جسامت دیکھی۔ ساوری، سو جاؤ چپ چاپ ورنہ ایک لگاؤں گا اب میں تمہیں۔ اسے بازو سے پکڑتے بیڈ کے درمیان میں گھسیٹا۔ جیسے وہ لیٹی تھی اگلے لمحے نیچے گر جاتی۔ دیکھا دیکھا، پھر آپ اب ایک کروٹ لیں گے اور ساوری کی چٹنی بن جائے گی۔ آپ وہاں جا کے سوئیں۔ دوبارہ سے بیٹھتے اسے سرمئی آنکھوں سے گھورا۔ ٹھیک ہے، میں سو جاتا ہوں۔ اس کی ضد سے ہارتے اپنے کمفرٹر اور تکیہ اٹھا کے وہ بیڈ پر کم صوفے پہ آ کے ٹک گیا۔ پہلی ہی رات اسے اپنی چھٹانگ بھر بیوی کی بات ماننا پڑی تھی۔ ابھی وہ تازے تازے غم میں تھی، اس لیے سالار اس سے زیادہ سختی سے پیش نہیں آ رہا تھا۔ ساوری اس کے وہاں سے جاتے ہی سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ جلدی ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ سالار آدھی رات تک کروٹیں لیتا رہا تھا۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ باہر سے آنے والے شور کی آواز پہ کھلی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اٹھ کے بنا ہاتھ منہ دھوئے باہر آیا تو تینوں بچے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ بابا آ گئے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں آئی ہو ہمارے گھر۔ زوہا کو شاید اس کا وہاں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ کیا تم سب فریش ہو کے روم سے نکلے ہو؟ نظریں ساوری کے رات والے حلیے پہ ٹکی تھیں۔ جی بابا، ہادی نے اور زوہا نے سر ہلایا، جبکہ ساوری کنفیوز سی دیکھتی رہی۔
ساوری تم نے؟ پھر اس سے پوچھا۔ نہیں۔ تو چلو پہلے فریش ہو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ ہاتھ آگے کرتے اس کا ہاتھ تھام کے چیئر سے کھڑا کیا۔ لیکن بابا، یہ آپ کے روم میں کیوں فریش ہوگی؟ یہ ہمارے۔ ہادی، آپ خاموش رہ سکتے ہیں کچھ دیر؟ جی بابا، سوری۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سالار ساوری کو گھورتے اندر لایا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں باہر جانے کے لیے؟ دروازہ لاک کرتے سنجیدگی سے دیکھا۔ ساوری سہم کے خاموشی سے کھڑی رہی۔ آئندہ تم مجھ سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرو گی۔ سر جھٹکتے ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ ساوری بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ لینے تو وہ اپنے کپڑے آیا تھا، لیکن ساوری کو پیچھے آتے دیکھ کے پہلے اس کا بیگ نکال کے باہر بیڈ پہ رکھا۔ پھر زپ کھولتے سامان دیکھا۔ سب سے اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی جیولری پڑی تھی، ایک لپسٹک بھی۔ پھر کپڑے جو ایسے ہی بنا طے کیے ٹھونسے گئے تھے، اور سب سے نیچے جوتوں کا ڈھیر، جس میں اسکول والے جوتے بھی شامل تھے، کچھ ہیلز والے، کچھ سمپل سینڈل۔ اس نے اپنی ایج کے مطابق سمجھداری سے ہی پیکنگ کی تھی۔ یہ والے جوتے، خود ہی آگے ہو کے سلیپرز نکالے، پھر کپڑے سلیکٹ کیے۔ میں جاؤں پہلے؟ اپنی چیزیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ یہ سب کون سمیٹے گا؟ آپ؟ بے ساختہ کہا، پھر زبان دانتوں تلے دباتے سرمئی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ سمیٹ دیں۔ تیسرے لمحے سرمئی آنکھیں نم ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس سے پہلے کہ آنسو ٹپکتا اسے وہاں سے بھگایا۔ پھر اس کے فریش ہونے تک سالار اس کا سارا سامان اپنے سامان کے ساتھ سیٹ کر چکا تھا۔ ساوری باہر آئی تو کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بال نچڑ رہے تھے، کپڑے بھی جگہ جگہ سے بھیگے تھے۔ سالار سے بے خبر وہ باہر جانے لگی تھی۔ دوبارہ جب سالار نے اسے ٹوکا، کہاں؟ وہ میں باہر، میں نے نہا لیا ہے۔ تو ایسے ہی جانا ہے؟ بال کون بنائے گا؟ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ صاف الفاظ میں اسے نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے خود ہی اس کا چھوٹا سا دوپٹہ نکال کے لے آیا۔ یہاں آؤ۔ آئینے کے سامنے آتے اسے بلایا، پھر اس کے بال ٹاول سے خشک کیے۔ بال بنانے آتے ہیں؟ اس کے گیلے بالوں کی ہی چٹیاں کرتے آئینے میں دیکھتے پوچھا۔ نہیں، ماما بناتی تھیں، یا کبھی بابا۔ پونی اسے پکڑاتے بتایا۔ ٹھیک ہے، اور آئندہ تم دوپٹہ لو گی۔ دوپٹہ اس کے گلے سے راؤنڈ کرتے کندھوں اور سینے پہ ایسے پھیلایا کہ اس کی دونوں سائیڈیں بالکل سامنے کی طرف تھیں۔ اوکے، اب یہیں رکو، میں فریش ہو کے آؤں گا تو ساتھ باہر جائیں گے۔ اسے تنبیہ کرتے وہ اپنے کپڑے اٹھا کے چلا گیا۔ ساوری وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اس کی چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ ڈفرینٹ پرفیوم دیکھتے اس کا دل کیا وہ سپرے کرے، اور پھر اس نے ایک پرفیوم اٹھاتے خود پہ سپرے کر دیا۔ اسے لگا تھا جیسے سالار کی خوشبو اس کے اندر آ سمائی ہے۔ جلدی سے واپس بند کر کے رکھتے وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، مبادا دوبارہ اس سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ سالار انکل نے اب ڈانٹنا بھی ہے، ساوری آرام سے بیٹھو۔ خود سے بات کرتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ہو بہو اپنی موما کی کاپی تھی، موم کی گڑیا جیسی، سرمئی کانچ سی آنکھیں اور دودھیا سفید رنگت۔ ابھی وہ اتنی پیاری تھی، جب بڑی ہوتی تو قیامت ڈھاتی۔ اس کے بابا اگر اسے سب سے چھپا کے رکھنا چاہتے تھے تو ٹھیک چاہتے تھے، وہ چھپا کے رکھی جانے والی ہی چیز تھی۔ سالار فریش ہو کے باہر آیا تو وہ شرافت سے بیڈ کے کونے پہ ٹکی تھی۔ بال خشک کرنے کے لیے اس نے ساوری والا ہی ٹاول یوز کیا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے خوشبو کا جھونکا ناک سے ٹکرایا تو رک کے اسے دیکھا۔ یعنی وہ وہاں آرام سے نہیں کام کر کے بیٹھی تھی۔ سالار کچھ کہے بنا تیار ہونے لگا۔ وہ 35 سال کا تھا، لیکن وہ 30 سال سے کم لگتا تھا۔ شہد رنگت گہری آنکھیں جہاں ہمہ وقت سنجیدگی ڈیرا جمائے رکھتی، متناسب بڑی داڑھی اور مونچھیں اسے پروقار بناتی تھیں۔ مہرون بھرے بھرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ شاید ہی ساوری نے کبھی دیکھی ہو۔
مضبوط کلائیوں پہ ہاتھوں کی پشت کے شروع تک ہلکے ہلکے سیاہ بال تھے۔ وہ تیار ہو رہا تھا اور ساوری اسے دیکھ رہی تھی۔ انکل آپ کی وائف کہاں ہے؟ اس نے ابھی تک زوہا اور ہادی کی ماما کو نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے آئینے سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتیں۔ بال سیٹ کرتے اس نے وہی خوشبو سپرے کی تھی جو ساوری نے خود پہ ابھی چھڑکی تھی۔ کہاں رہتی ہیں پھر؟ کہیں بھی۔ تم زیادہ سوال نہیں پوچھتی۔ اٹھو، اسے گھورتے آگے لگنے کا کہا۔ ساوری منہ بناتے اٹھ کے باہر نکل آئی۔ زوہا اور ہادی دونوں ابھی تک وہیں باتیں کر رہے تھے۔ بابا، ساوری آپ کے روم میں کیوں ہے؟ انہیں آتے دیکھے بے چینی سے زوہا نے پوچھا۔ ناشتہ کریں پہلے۔ اس نے نامحسوس طریقے سے ساوری کے لیے چیئر پیچھے کی، پھر اس کے بیٹھتے چیئر آگے گھسیٹ کے ساتھ والی کرسی پہ خود بیٹھا۔ وہ لوگ بیٹھ گئے تو ملازمہ ان کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جب تک وہ رکھتی رہی وہ لوگ خاموش رہے۔ ساوری کے ماما بابا سیپریٹ ہو گئے تھے۔ سالار نے بات شروع کی۔ تینوں بچے اسے سن رہے تھے۔ پھر اس کے بابا کی حادثاتی موت نے اسے بے سہارا کر دیا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے دوست کی موت کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی تو ہیں نا۔ ہاں جی، لیکن وہ لوگ اسے رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور یہ اب ہمارے ساتھ ہی یہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے بابا۔ ہادی خوش ہو گیا۔ ہادی ساوری سے 2 سال بڑا تھا اور زوہا ساوری کی ہم عمر تھی۔ آپ لوگوں نے دوست بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بہن بھائی ہیں، ہادی نے جلدی سے کہا تو سالار نے لب بھینچے۔ وہ لوگ وہاں بہن بھائیوں کی طرح رہنے والے تھے، ہرگز نہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ یہ آپ کی فرینڈ ہیں، بہن نہیں۔ لاسٹ میں بتانا ضروری سمجھا۔ زوہا کو سب برا لگ رہا تھا۔ ابھی میں آفس جا رہا ہوں، کل سے تینوں کو اسکول ڈراپ کر کے خود کرنے جایا کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تینوں نے سر ہلا دیا۔ تینوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سالار ناشتہ کر کے چلا گیا تو تینوں بچے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ شاہ ہاؤس میں اگلے دن صبح 11 بجے سب دوبارہ جمع ہوئے تو انہیں پتہ چلا ساوری تو گھر ہی نہیں ہے۔ پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بھائی، اس کی الماری بھی خالی ہے، ساری چیزیں اٹھا کے لے گئی ہے منحوس ماری۔ شمائلہ نے کوفت سے کہا۔ واہ واہ واہ، تمہیں نہیں پتہ ساوری کہاں گئی ہے؟ ہوش کہاں تھے تمہارے جب وہ یہاں سے سب سمیٹ رہی تھی؟ صبا کی طرف گھومتے ارحم نے کرخت انداز میں کہا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک دن بھی ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ لوگوں کو چھوڑیں، یہ سوچیں وہ کمبخت گئی کس کے ساتھ ہے؟ ابھی پاؤں زمین سے نکلے نہیں اور… چپ کر جائیں آپا، چھوٹی سی بچی ہے وہ، اتنی گھٹیا باتیں نہ کریں اس کے بارے میں۔ صبا نے انہیں بیچ میں ٹوکا۔ او پاک بی بی ہے نا وہ، اس کی ماں کے لچھن نہیں دیکھے؟ اسی کی بیٹی ہے وہ بھی۔ بھاگ، بس چپ کر جاؤ تم لوگ، ختم کرو یہ بحث۔ ارحم شدید تنگ آتے چلا اٹھا۔ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ پولیس میں رپورٹ کریں گے، شام تک اگر وہ گھر نہ آئی تو بس۔ پولیس والے جیسے عزت سے بات کریں گے، پورے شہر میں ہماری عزت کا فالودہ نکلے گا۔ شبنم ابھی بھی بد کلامی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ارحم سر جھٹکتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ زاہدہ پھپھو کے گھر دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ساری چیزیں ساتھ لے کے جانا صاف بتاتا تھا وہ اپنی رضامندی سے گئی تھی۔ شام تک ان لوگوں نے بڑی مشکل سے انتظار کیا تھا، پھر آخر پولیس کو انفارم کر دیا۔ پولیس اسے ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔
ان کے خیال سے جو خود گھر سے نکلا ہو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ارحم پریشان حال گھر واپس آیا تو اس کی بہنیں اور بیوی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ صبا نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ نہ کریں گے وہ لوگ، بس دعا کرو ہماری سانوری کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ چڑھے۔ ہاں اے بڑے فکر کرنے والے، شبنم نے غصے سے کہتے باہر کا رخ کیا۔ بھائی آپ ولی بھائی کے دوست سے پتہ کریں، شاید انہیں کوئی آئیڈیا ہو۔ صبا نے کچھ سوچتے ارحم کو دیکھا۔ وہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اسے صبا کی بات پسند آئی تھی۔ سالار خان کا نمبر ڈھونڈا جو اسے جلدی مل گیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، ایک طرف ہوتے باقیوں کو بتایا۔ سالار جو ابھی آفس میں ہی تھا ارحم کا نمبر دیکھ کے سیدھا ہوا۔ ارحم بات کر رہا ہوں سالار بھائی، کال پک ہوتے جلدی سے ارحم نے نام بتایا۔ ہاں سیو ہے نمبر، خیریت ہے؟ اسے اندازہ تھا کس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ وہ دراصل ساوری میرے پاس ہے، میں رات کو آؤں گا آپ لوگوں سے ملنے۔ آواز میں سنجیدگی ارحم دور سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ او شکر اللہ کا، ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے، آپ بتا کر لے جاتے، وہ اس سے بڑا تھا، ارحم اس سے جھگڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ بات کرنی تھی لیکن تمہارے خاندان کے حالات ایسے نہیں ہیں شاید جو ساوری کو وہاں چھوڑا جائے۔ سوری بھائی، آپ رات کو آئیے گا، پلیز ساوری کو بھی ساتھ لانا۔ سالار نے بس اتنے پہ اکتفا کرتے کال کاٹ دی۔ رات کو واپسی پہ وہ سیدھا وہیں آیا تھا، شاہ ولی کے گھر، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہی اس نے 2 فائلز سب کے سامنے رکھیں۔ ایک فائل میں فرا اور شاہ ولی کے ڈیورس کے پیپر تھے، جبکہ دوسری فائل دیکھتے ارحم کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ بھائی یہ کیا ہوا ارحم؟ شبنم نے اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ بکواس، یہ فائل جھوٹی ہے، ہمارا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وہ جانتا تھا میں نے اپنے زیب کے لیے ساوری کا ہاتھ مانگا ہوا ہے۔ سالار کو اندازہ تھا ان کے ایسے ری ایکشن کا، لیکن ساوری کا ہاتھ مانگا تھا، یہ بات اس کے اعصابوں پہ جا لگی تھی۔